سے پہلے بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے سردیوں کے اس وقت میں توانائی بچت کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. سردیوں میں توانائی بچت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ویسے تو موسم تو ٹھنڈا ہے اور بہت ساری اگر یہ کرنا ہی تھا تو اس ٹائم پہ کرنا چاہیے تھا جب ہم ملک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے بھی اس سے قرض سے گزر رہا تھا. قرض ہی میں اس کو کہوں گی. تو اس وقت آپ فیصلہ لے لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ ڈے لائٹ انرجی کو زیادہ سے زیادہ یوز کرتے. اس وقت ضرورت نہیں تھی نا اس وقت کیونکہ وہ خود ہی اتنی لوڈ شیڈنگ کر دیتے تھے کہ عوام کے پاس بجلی ویسے ہی نہیں ہوتی تھی. تو وہ پھر لیکن ابھی یہ ہے کہ بھائی عجیب ہی اچھا کافی سارے میجرز لینے کی بات کر رہے ہیں. اسٹریٹ لائٹس بھی آدھی چلیں گی, دفاتر میں بھی کل اچھا جب یہ جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی انہوں نے علامتی طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی بتیاں جو ہیں وہ ہم کم استعمال کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں علامت میرے خیال سے اگر ویسے ایکچولی بھی آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں تو دیٹ وڈ بی بیٹر. یہ منافقت نہ کریں. آپ جب منافقت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں جی ابھی آپ کے سامنے بتیاں گل کر دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ ایک ملک ہے جو کہ اس وقت بالکل دیوالیے کے دہانے پہ کھڑا ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کٹ لگانا ہے. سو دیر از نتھنگ رانگ ان ڈوئنگ اٹ. جہاں پر 76 رکنی کابینہ ہو, ٹھیک ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہو اور آپ ہر کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہو تو وہاں پر یہ تماشے زیب نہیں دیتے. یہ کام کریں جناب. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک بڑی دلچسپ بات کسی نے کی. اچھا خواجہ آصف صاحب کی پہلی گفتگو میں سنوا دیتا ہوں بیکاز ہی سیڈ ویری انٹرسٹنگ تھنگز دیٹ آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کہا کیا. تو پہلے ذرا سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پہ توانائی بچت پلان کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے. بالفور پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا. شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں, مارکیٹیں 8:30 بجے بند ہو جائیں. 62 ارب روپے کی بچت ہو. بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں. 1 فروری 2030 کے بعد انکینڈسنٹ بلب نہیں تیار کیے جا سکیں گے. وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے بجلی کے استعمال میں 30% کمی لائی جائے. تمام دفاتر میں برقی آلات کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کیا جائے. گیزر میں کونیکل بیفل کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ملک بھر میں بائی ریڈیوس کی جا رہی ہیں. شہری اور دیہی علاقوں میں پانی کے ریٹس پر نظر ثانی کی جائے. جہاں پہ 8 بجے مارکیٹیں بنتی ہیں وہاں پہ بچوں کی تعداد کم ہے پیدا ہونے. آپ کی کتنی ایفیشنسی ہے قوم کی کہ رات کے 1 بجے مارکیٹ بچے پھر بھی زیادہ پیدا کریں. اچھا جی, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 بجے آپ تمام تر بازار جو ہے وہ بند کر دیں گے اور 10 بجے شادی ہالز بند کر دیں گے. 10 بجے شادی ہالز بند کرنا کوئی ایلین والی بات نہیں ہے. لاہور میں, پنجاب میں یہ چیز پہلے سے پریکٹس ہو رہی ہے. اگر یہ کر کے دیکھ لیا جائے تو میرے خیال سے فائدہ ضرور ہوگا. مطلب ہمیں بھی یہاں پہ بالکل اب بازار 8-9 بجے بہت ساری جگہوں پہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا ایک تو اس میں سردی کا بھی عمل دخل ہے. دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا وہ کھلتے جلدی ہیں یا وہاں پر بھی اسی طرح ستی؟ ابھی 2 دن پہلے آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا جو آٹا اور چینی کی پرائس بڑھ گئی تھی تو اس میں ہم نے جب یوٹیلیٹی سٹورز پہ پیکج ہمارے رپورٹرز تھے, ملتان میں بھی کھل چکا تھا یوٹیلیٹی سٹور, فیصل آباد میں بھی کھل چکا تھا, لیکن ارشد خان ہماری نمائندہ کراچی کی یوٹیلیٹی سٹور پہ کھڑی تھی جہاں پر گارڈ تک نہیں آیا تھا. تو یہ صورتحال یہاں پر ہے. تو میرے خیال سے تھوڑی بہت تاجروں کو کہیں نہ کہیں لچک بھی دکھا دینی چاہیے کیونکہ کووڈ ہو کچھ بھی ہو تاجر کہتے ہیں جی ہم نے نہیں ماننا. کل تو میں باہر نکلا بھی تھا, کل میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی مطلب یہ پابندی نہیں تھی. 8:30 بجے کی پابندی کے باوجود دکانیں سب جگہ کھلی تھیں. پتہ نہیں ڈائریکٹیو جاری نہیں ہوئے تھے یا کیا ہوا تھا. اچھا کہہ رہے ہیں کہ جی بچت ہوگی کتنے کی 62 ارب روپے کی. تو ایک صاحب نے بڑا دلچسپ مشورہ دیا کہ اگر 8 بجے 8:30 بجے دکانیں بند کرنے سے اگر 62 ارب روپے بچیں گے تو مکمل ہی بند کر دیں, سوچے کتنی بچت ہوگی. تو people are being very sarcastic about it. People are sarcastic, but میرے خیال سے ستی کہیں نہ کہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. ایک ہر جگہ جا کے اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں ماننا. دیکھیں ملک کی معاشیات کو لے کے نا بہت سارے ایسے ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ بھی چیزوں کا ساتھ دے دیں, لیکن باقی اور بہت ساری چیزوں پہ حکومت کو کام کرنا چاہیے. گیس کے لیکیجز کو بند کر کے, اور جو اسپیسیفکلی بہت سارے ایسے فیصلے نہیں, اب چائے کی درآمدات پہ ہم میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کا امپورٹ بل کیوں بڑھتا ہے. امپورٹ بل اس لیے بڑھتا ہے کہ آپ انرجی اور آئل جب امپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ LNG اور پھر اس کے بعد جو فیول وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں اس کا سب سے زیادہ آپ کے خرچہ پڑتا ہے. اب وہ اس سے فرنس آئل بھی آپ درآمد کرتے ہیں. فرنس آئل سے کیا ہوتا ہے آپ کے بجلی پیدا کرتے ہیں, یعنی کہ مہنگے داموں سب سے مہنگی بجلی وہی ہوتی ہے. وجہ اس کی کیا, اگر پیچھے جائیں تو پھر آپ نے ڈیم نہیں بنائے. ایک ڈیم بنا لیتے تو وہاں سے تقریباً آپ کو 4,500, دوسرا ڈیم بنا لیتے تو 3600 میگا واٹ, تو تقریباً 10,000 میگا واٹ فکس ہو جاتا آپ کا. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے اپنے آپ کو اس
یہ جو بھٹی ہے اس میں خود دھکیلا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ اس طرح سے کر لیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا سولوشن نظر آئے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ سولوشن نظر آئے آپ کی اپنی طرف سے بھی آسٹیرٹی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اپنے سیاسی جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ آپ کمرشل ایئر لائنز پہ یا پیسنجر جیٹس ایئر لائنرز پہ آئیں, آپ اپنے پرائیویٹ پلین لے کے کراچی آتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا 75 روپے 55 روپے. یہی تو مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ ایک غلط دوسرے غلط کو صحیح ثابت نہیں کرتا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, لیکن What are they doing? کوئی کون ٹھیک ہے کون عوام کے ساتھ, یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن خیر جی, جناب تاجروں نے تو بالکل مسترد کر دیا ہے حکومت کی اس توانائی بچت پالیسی کو, اور صدر تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدترین معاشی صورتحال میں کاروبار کو بند کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا. اور ساتھ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بھی صوبائی حکومتوں نے مطلب آف کورس کیونکہ وفاقی حکومت کا ایک فیصلہ تھا, انہوں نے کہا جی ہم بھی بالکل اس کی تائید نہیں کریں گے, ہماری طرف سے مسترد ہے. اور سینئر وزیر میاں اسلم اقبال جو کہ پنجاب کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی امپورٹڈ حکومت کا یہ فیصلہ کسی بھی صورت ان کو قبول نہیں ہے. چلیں انہوں نے امپورٹڈ قرار دیا. بہرحال بیرسٹر سیف بھی یہی کہتے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ معاشی پالیسی سے متعلق کوئی مشورہ نہیں کیا. لگتا ہے کہ کے پی کو وفاقی حکومت ملک کا حصہ نہیں سمجھتی. پلس ایم کیو پاکستان بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. وسیم اختر صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے مسلط نہ کرے, کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اگر بات ہوتی ہے نا اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی, ہمیں تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی ول پہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی اپنی ول کیا ہے. انہوں نے خود آسٹیرٹی کے لیے, خود پیسوں کی بچت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں جو دوسروں کو اس کا درس دے رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے توانائی کی بچت کی, ایک سوال یہ ہے کہ سردیوں میں کیوں کیا جا رہا ہے. سردیوں میں تو آلریڈی کھپت کم ہو جاتی ہے, بجلی کی مطلب طلب کم ہو جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جو صبح 12 بجے اٹھ کے مارکیٹیں کھولتے ہیں ان سے کیا ڈیل کریں گے, کیا مذاکرات کریں گے. اور جب وہ کرنا ہی نہیں چاہتے, ان کا ایک لیوش سٹائل بن چکا ہوا ہے, اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسپلن دیئر سیلف. یہ ہم کووڈ کے ٹائم میں بھی بار بار رو کے مر گئے کہ خدا کے لیے ٹائمنگز اپنی چینج کر لیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے, آپ کوئی پٹھے ہو جائیں, آپ اڑ کے دکھا دیں, ہم نے نہیں کرنا. تو یہاں پہ ہمارے تاجر بھی نا کہیں نہ کہ وہ بھی اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا. مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے. اچھا عوام جو ہے اس کا کیا رد عمل آیا ہے حکومت کی اس بچت پالیسی پہ, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو بڑا مکسڈ قسم کا اوپینین ہم نے دیکھا ہے. بالکل, اور اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کی حکومتوں نے اور تاجر برادری نے یہ پالیسی جو حکومت کی جانب سے دی گئی ہے وہ مسترد کر دی ہے. تو پھر حل کے لیے کیا اقدامات آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے اور سب آن بورڈ ہونے چاہیے اس فیصلے پہ. آج اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے تو دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک تمام دن کو مارکیٹیں کھلتی ہیں, شام کو بند ہو جاتی. اور ہم نے صوبائی حکومتوں سے تاجروں سے مشاورت کی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہاں پہ چیف سیکرٹری سے, کیونکہ چیف منسٹر صاحبان بات کرنے کو تیار نہیں تھے, لہذا وہاں پہ چیف سیکرٹری سے بات کی گئی. حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے خود ایک فیصلہ کیا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کرنی چاہیے, فاگ میں بھی ہونی چاہیے. اس سے پہلے کورونا میں ہوتی تھی. خود ایک فیصلہ کیا, لیکن آج فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تو کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ تجویز دے رہی ہے لہٰذا اس کو اپوز کرنا ہے. یہ نامناسب رویہ ہے, اس کی کوئی جواز نہیں ہے. صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کا یہ مزاج ہے کہ نہیں. ملک آج جن حالات کا شکار ہے اس میں اگر 100 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے اقدامات اٹھانے ہیں, لیکن اس ایک قدم سے اگر 100 ارب کی بچت ہوتی ہے تو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اچھا قاہرہ صاحب یہ کہیے گا کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے اہم اتحادی ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے, وہ ان کے سینئر رہنما وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت بند کمروں کے فیصلے عوام پہ مسلط نہ کریں. تو کیا آپ لوگوں نے اپنے اتحادیوں کو اتنے بڑے فیصلے کے حوالے سے, اتنی بڑی پالیسی کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ دیکھیے, جو حکومتی اتحاد کی شامل جماعتیں ہیں اس پہ کئی کابینہ کی میٹنگیں ہوئی, اس پہ کمیٹی بنی. میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا. وہ کمیٹی کوئٹہ گئی, وہ کمیٹی کراچی گئی. اس کمیٹی نے باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورتیں کی, ٹریڈرز کے ساتھ مشاورتیں کی. کیا تاجروں پہ کوئی بوجھ ہے, کیا کوئی ٹیکس ہے, کیا بجلی کا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے, یا صرف یہ کہا جا رہا ہے
کہ مہربانی کرے وہ کام جو آج سے 20-30 سال پہلے ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا اور ساری دنیا میں آج کل ہو رہا ہے. شادی ہال رات کو 4 بجے تک شادیاں کرتے تھے. 10 بجے کا قانون بنا, اس پہ بھی یہی باتیں ہوئی کہ یہ بڑی ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے. تو کیا اس سے جو شادی ہال والے ہیں ان کا کاروبار کسی اور طرف چلا گیا ہے؟ اچھا, یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ حلقہ بندیوں کے معاملے پر ایم کیو ایم پہلے ہی آپ سے ناراض ہے, یعنی کہ حکومت سے ناراض ہے, احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اختلافات دور ہوں گے یا پھر اتحادی دور ہوں گے؟ بڑے اتحادوں میں یہ گلے شکوے چلتے رہتے ہیں. بائی لاج ان کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہوئے. گورنر صاحب ایم کیو ایم سے آ گئے. ان کے مطالبات سڑکوں کے ہیں, ٹرانسپورٹ کے ہیں. اس وقت کراچی میں ایک بڑا ٹرانسپورٹ پیکیج ہے جس پہ کام شروع ہو گیا, اس کی بسیں آنی شروع ہو گئی. وہاں K4 کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے. سڑکیں بہت بڑی تعداد میں کراچی کی بنی تھی, سندھ کی بنی تھی. اب اس فلڈ نے اس سارے انفراسٹرکچر کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے. ہمیں اسلام آباد میں, لاہور میں بیٹھے ہوئے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ فلڈ نے وہاں کیا تباہی کی ہے. اس کے بعد دوبارہ ریکنسٹرکشن کا آغاز ہو گیا ہے اور کراچی کو اور باقی جگہوں کو اس کے لیے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ جو اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں, ان اقدامات کی بدولت بھی اگر 100 ارب بچے گا تو وہ بھی کہیں ڈیولپمنٹ میں ہی خرچ ہوگا. صحیح. اچھا, اور اسپیسیفکلی اگر ملتیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پریپریشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو حیدرآباد اور کراچی میں کتنی اپنی پوزیشن مستحکم لگ رہی ہے؟ یہ سوال اب جس جماعت سے بھی کریں گے وہ جماعت یہی کہے گی کہ میں جیت رہا. کوئی جماعت کبھی یہ بھی کہتے کہ میں ہار رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا ماضی میں بھی, جنرل الیکشن میں بھی اور لوکل پارٹیز میں بھی, کہ ہم نے پہلے سے امپروو کیا ہے. کراچی کو ہم نے ڈیلیور کیا ہے. بلا شبہ کراچی کے مسائل اب دوبارہ بڑھے ہیں, لیکن ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, ہاسپٹلز ہو, آج سندھ کے اندر پاکستان کی بہترین ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, مسائل بھی ہیں, پانی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو ہم تو توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو کراچی کا میئر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور حیدرآباد کا میئر بھی ہمارا ہوگا. اور یہ فیئر الیکشن کے نتیجے میں ہوگا, ہماری کوشش ہوگی. اچھا, بلاول بھٹو مسلسل تحریک انصاف کو ایوان میں آنے کا کہہ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں کوئی بات چیت یا رابطے ہوئے ہیں اب تک؟ اگر کوئی بات کرنے کو تیار ہو تو ہم تو بھی آج سے 4 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے, 5 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے, اب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن خان صاحب اپنے آگے گھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں سب نا. بلاول صاحب اپنی تاریخی, اپنی سیاسی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. وہ ان خدشات سے آگاہ کر رہے ہیں, اور جن کو خان صاحب بچہ کہتے تھے, وہ نوجوان جو ہے وہ آج ثابت کر رہا ہے کہ وہ پولیٹیکلی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس 70 سالہ لڑکے کو کہہ لوں یا نوجوان کو کہہ لوں یا کیا کہوں, اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو حکومت کی جانب سے جو پالیسی بنائی گئی ہے ساتھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اچھا, اب یہ کل جو اسپیسیفکلی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انرجی کو سیو کیا جا سکتا ہے, اس میں سوال جب خواجہ آصف سے پوچھا گیا تو وہ مثال کچھ ایسی ہوگی نا کہ سوال گندم جواب چنا, کچھ ایسی چیز سچویشن ہوگی جب انہوں نے کہا کہ جہاں دکانیں 8 بجے بند ہوتی ہیں وہاں بچے کم پیدا ہوتے ہیں. مطلب وہاں تو مجھے لگا کہ محکمہ بہبود آبادی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اس سے 8 بجے مجھے تو لگتا ہے شاید زیادہ بچے پیدا ہوں گے. Was he trying to be funny? What was he thinking? میں سمجھ نہیں پا رہا. مطلب میں اس میں سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی چیز ایسے کوئی ہیومر کا ایلیمنٹ نکل پائے. میں بھی ہو سکتا ہے, آف کورس ان کو پتا ہے ان کے کتنا پریشر ہے. Did it make sense? I mean, I want to Google about it. You want to go, but I believe کہ اگر مطلب چانسز تو بڑھنے کے ہیں. I don't know. چانسز کم ہیں, لیکن خیر انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو سنوا دیتے ہیں. 8 بجے مارکیٹیں بنتی ہیں, وہاں پہ بچوں کی تعداد کم ہے پیدا ہونے کی. آپ کی کتنی ایفیشنسی ہے قوم کی کہ رات کے 1 بجے مارکیٹ بچے پھر بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں. اچھا, شہری رحمان صاحب نے فوراً خواجہ آصف صاحب سے مڑ کے اس سائڈ پہ دیکھا
And I mean like this was absolutely not needed by the way. But ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں میں ہمیں بچت کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آپ کے اپنے پروٹوکول کی بھی بچت کی ضرورت ہے. جو آپ کے آس پاس 25 گاڑیاں, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ ہم وفاقی حکومت کی بات کریں, یہ خیبر پختونخوا پہ یہ اسپیسیفکلی ہم اپوزیشن کی میں تو ابھی انہوں نے سمری انہوں نے منظور کرائی ہے جی جہاز کی, تنخواہوں میں, اور پھر جہاز وہ جو ہے وہ جو خیبر پختونخوا حکومت کا جہاز ہے وہ جہاں مرضی اڑے گا, کوئی نہیں پوچھ سکتا, کوئی بھی وزیر یوز کر سکتا, کوئی بھی وزیر اس کو یوز سکتا ہے. ہاں بس گورنر خیبر پختونخوا اس کو یوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ترمیم کیا جی نہیں, ابھی وہ دیکھیں نا, وہ جب گورنر کو چاہیے تھا تو انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے آپ کو. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو ایک مطلب چھوڑ دیں, آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ حکومت بیٹھے ہیں, آپ کو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو کسی ایک معاشی پالیسی پہ ٹک کے بیٹھ جائیں, کچھ کام کریں, نکالے اس ملک سے. پہلے IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے, پھر لیٹ ڈیسیجن کیے گئے. اور ہم بات کرتے تھے نا سبسیڈائز اس کی ٹارگیٹ سبسڈی کی, کتنی بات کرتے تھے. یو ریمبر ایک بات تو مزمل حسن صاحب کو غصہ چڑھ گیا تھا آپ پہ, وہ کہتے ہیں انہوں نے آپ سے بات نہیں کرنی جب یوٹیلیٹی اسٹورز سے بات ہو رہی تھی. کیا کیا گیا, غریب. ہاں, سو پلیز یہ ٹارگیٹ سبسڈی جو ہے نا, یہ دیکھ لینا, وہ چینی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہاں چینی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. چلیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.